الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی روح محمد فی الارواح اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی قبر محمد فی القبور۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو اپنی نعمتوں کا یاد کروا کر ان کو اس جانب مائل کیا کہ وہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، فمشوا فی مناکبها، چنانچہ تم ان کے راستوں میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی جانب تمہیں پلٹنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کفار کا رد فرمایا۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت ہماری باتوں کو سن لیتا ہے، اگر ہم آہستہ باتیں کریں تو اللہ کو علم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ باتیں کرو یا بلند آواز سے بات کرو، انَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ رب ہے جو تمہارے دلوں کی باتوں سے بھی باخبر ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ یقیناً ہر باریک سے باریک چیز سے باخبر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں اپنی نعمتیں یاد کروائیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی وحدانیت کا چرچا کرے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، یعنی زمین ہمارے لیے مناسب بنا دی گئی، زمین ہمارے لیے تابع بنا دی گئی۔ اللہ رب العزت کی اگر کائنات میں آپ غور کریں، ہر چیز کو بہت ہی قرینے سلیقے اور جس لمٹ اور جس سائز اور جس پیمائش پر کسی بھی چیز کو ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ ہر چیز کو جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح اسے بنایا جانا چاہیے، اسی طرح بنایا، اسی جگہ پر رکھا، اور ایسی کیفیت پر اللہ رب العزت نے رکھا تاکہ لوگوں کے لیے، کائنات میں بسنے والی چیزوں کے لیے ان سے نفع اٹھانا بہتر ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے زمین بنائی اور زمین ہمارے تابع کر دی۔ اگر زمین جس طرح جس چیز کی بنی ہے، اگر زمین اس کی نہ ہوتی بلکہ زمین سخت چٹانوں پر مشتمل ہوتی کہ ہر طرف صرف سخت چٹانیں ہی چٹانیں ہوں، تو انسان اس پر قرار نہیں پا سکتا تھا، اس پر رہ نہیں سکتا تھا۔ اگر ہم بولیں جی ہم تو سخت چٹانوں کو جس طرح لوگ تراش کر گھر بنا لیتے اسی طرح گھر بنا لیتے، تو صرف گھر سے تو نہیں چلتا۔ اگر سخت چٹانیں ہوں تو ہم کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ اس سے سبزہ کیسے اگے گا، اناج کیسے اگے گا؟ تو زندگی ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یہ زمین سخت لوہے کی بنا دی جاتی، سونے یا چاندی یا اس طرح کی اور دھاتوں کی بنا دی جاتی، تب بھی ہم اس پر رہ نہیں سکتے تھے۔ گرمیوں میں انتہائی گرم ہو جاتی جس سے زندگی دشوار ہو جاتی، اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈ پڑتی جس سے انسان یہاں رہ نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے زمین ہمارے تابع کر دی، زمین ہمارے مناسب کر دی کہ ہم چاہیں تو اس کو کھود دیں اور کنویں بنا لیں، ہم چاہیں تو اس سے نہریں نکال لیں، ہم چاہیں تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق جس انداز میں چاہیں ڈھال لیں، ہم اس سے طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کے سبزے اگا کر اپنی زندگی کو آسان بنا لیں۔ یہ زمین اللہ نے ہمارے تابع کر دی، اگر ہم چاہیں تو اس کو جس انداز میں چاہیں اپنے راستوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر زمین انتہائی سخت ہوتی جیسے چٹانوں اور لوہے اور پیتل اور سونے چاندی کی میں نے مثالیں ذکر کی، اور اگر انتہائی نرم ہوتی تب بھی اس پر زندگی گزارنا اور اس پر قرار پانا ممکن نہ ہوتا۔ جیسے پانی ہے،
اگر زمین پانی کی طرح ہوتی تو ہم اس پر ٹھہر ہی نہیں سکتے تھے، جس طرح پانی پر قدم رکھتے انسان اندر چلا جاتا ہے، اسی طرح اندر چلے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین ہمارے تابع بنا دی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زمین پر رہنے کے قابل جگہ عطا فرمائی۔ تو ایسے رب کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، ایسے رب کی عبادت نہ کی جائے تو پھر کس کی عبادت کی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنے احسان یاد کروائے کہ تم یاد کرو کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں زمین پر قرار دیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع بنا دیا، اب تم اس کے راستے میں چل سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چنانچہ اس کے راستے میں چلو۔ یہ راستے تمہیں زمین کی تہ تک نہیں لے جائیں گے، یا ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس کے راستے میں چلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، بلکہ اپنی منزل پر آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق سے کھاؤ۔ اگر زمین سخت ہوتی تو اس سے کچھ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے اگر آپ دیکھیں زمین کے مختلف حصوں پر نظر کریں، بارش سب حصوں پر برستی ہے، لیکن سبزہ کسی زمین سے نکلتا ہے، اور جو سخت چٹانیں ہیں اس سے سبزہ نہیں نکلتا۔ اس پر جتنی بھی بارش پڑے پانی ایسے ہی ضائع چلا جاتا ہے، اس سے کسی بھی چیز کا سبزہ، پھل، فروٹ، کوئی بھی چیز اس سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر زمین سخت ہو تو ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ اللہ نے زمین ہمارے راستوں کے لیے بھی تابع بنا دی، اور ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی اللہ نے زمین ہمارے موافق کر دی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یاد رکھو تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کافر آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے بھئی آخرت کوئی چیز نہیں ہے، مر گئے، اس کے بعد ہمیں نہیں اٹھنا ہے، ہم مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، زمین پر مل گئے، یا پھر ہم آگ میں اپنے آپ کو جلا لیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے، دھواں بن جائیں گے، راکھ بن جائیں گے، پھر ہم کیسے اٹھیں گے؟ تو ہم تو نہیں اٹھیں گے۔ تو وہ اس عقیدے کی بنا پر کہ آخرت میں ہمیں نہیں اٹھنا ہے، اپنے رب کے حضور پیش نہیں ہونا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی من مانیاں کرتے تھے اور اپنی طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ جب آپ مبعوث ہوئے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، اگر آپ مکی زندگی کا مشاہدہ کریں اور مکی زندگی میں نازل ہونے والی آیات کا مطالعہ کریں تو زیادہ تر آپ کو وہاں پر آخرت کے حوالے سے آیتیں نظر آئیں گی، کیونکہ اس وقت وہ ماننے کو تیاری نہیں تھی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں اٹھیں گے۔ مکے میں دو گروہ بن گئے، جو لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے وہ تو آخرت کا یقین کرتے چلے گئے، اور جو مسلمان نہیں ہوتے تھے وہ آخرت کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصوں میں ان کے اس باطل عقیدے و نظریے کا بیان فرمایا۔ سورہ نبا کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، ایسی بڑی خبر کہ جس میں ان کو اختلاف ہو گیا، جس میں یہ لوگ مختلف ہو گئے۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے انہوں نے آخرت کا انکار کیا، قیامت کے دن کی خبر کی تصدیق کی، اور جو لوگ کافر رہے وہ انکاری کرتے رہے۔ تو اس طرح ان میں دو گروہ بن گئے، ایک تو آخرت کا اقرار کرتے تھے کہ ہم اپنے رب کے پاس اٹھیں گے، ہم مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور کچھ لوگ انکار کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے انکار کرنے والوں سے فرمایا کلا سیعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے، جب مریں گے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر انہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی جس کی خبر ان کو دی گئی وہ حقیقت پر مشتمل تھی۔ ثم کلا سیعلمون، پھر دوبارہ اللہ نے فرمایا کہ ان قریب خبردار وہ جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بے مثال طاقت رکھنے والی ذات ہے، وہ عظیم و شان قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اس کے لیے دوبارہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کے قابل بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا کہ تم آرام سے زمین پر رہ سکتے ہو، چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، اپنے ہر کام زمین پر تم کر سکتے ہو۔ والجبال اوتادا، جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، والجبال اوتادا، اور کیا پہاڑوں کو ہم نے زمین پر نہ گاڑ دیا تاکہ زمین کی جنبش ختم ہو جائے اور رہنے کے قابل ہو جائے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور وہ رب ہے جس نے تمہیں جوڑے پیدا کیا، تم میں مرد بھی بنائے عورتیں بھی بنائیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی تسکین ہو سکو، تمہیں سکون مل سکے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، پھر ہم نے تمہیں سکون دینے کے لیے تمہاری نیند بنائی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا،
اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا کہ رات تمہیں ڈھانپ لیتی ہے اور تم بہت لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتے ہو اور آرام و سکون کے ساتھ اپنی نیند کر سکتے ہو۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کو رزق کا وقت بنا دیا، ذریعہ معاش کا وقت بنا دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط ترین آسمان بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ روشن سورج بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بدلیوں کے ذریعے بارش تم پر نازل فرما دی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ نکالیں۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغات۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، ابھی تو وہ انکار کر رہے ہیں۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا تو گویا اس میں دروازے بن جائیں گے، اور پہلے آسمان کے ملائکہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ہر قسم کے ملائکہ زمین پر تشریف لے آئیں گے اور اتر جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے جیسے کہ دور سے باریک سی چمکتی ہوئی ریت جو پانی کا دھوکہ دیتی ہے، اس طرح پہاڑوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، پھر اللہ نے فرمایا بے شک جہنم طاق میں ہے، جہنم انتظار میں ہے۔ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا انتہائی دردناک ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، جو سرکش ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ مدتوں تک اس جہنم میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور جہنم یہ اتنا بھیانک اور عبرتناک مقام ہے کہ اس مقام میں انہیں ٹھنڈی کوئی چیز ذائقے دار نہیں ملے گی، ولا شرابا، اور نہ کوئی پانی پینے کو ملے گا، الا حمیما وغساقا، ہاں ملے گا تو انتہائی کھولتا ہوا گرم دہکتا ہوا پانی ملے گا، وغساقا، اور انہیں جہنم کی جمع شدہ جہنمیوں کی پیپ ملے گی، جزاء وفاقا، اور یہ جہنمیوں کا برابر کا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب کا انکار کرتے ہیں، وہ حساب سے خوف نہیں کرتے کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ حساب لے گا، وہ حساب کا خوف نہیں کرتے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری نشانیاں، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ہر چیز کو بالکل نشانی کے ساتھ بالکل لکھ کر ایک جگہ شمار کر رکھی ہے، لوح محفوظ پر ہم نے ہر چیز کا شمار کیا ہوا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، جب جہنمی جہنم میں ہوں گے، کافر جب اللہ کے عذاب میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَذُوقُوا، اب عذاب چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ عذاب کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، ہم ان کے عذاب میں، ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کریں گے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، لیکن جو اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے، جس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، جس نے شرک کی نفی کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس نے اقرار کیا، جو آخرت کے دن کا اقرار کرنے والا ہے، جو حساب کے دن کا ایمان رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان للمتقین مفازا، لیکن جو لوگ اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے ہیں، جو متقین ہیں، ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ حدائق واعنابا، ان کے لیے عظیم و شان باغات ہیں، انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور ان کے لیے ایک عمر والی جنت میں جوان بیویاں ہوں گی، وکأسا دہاقا، اور ان کے لیے جنت میں کامیابی کی جگہ میں جھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور وہ جنت میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات ان کے کانوں سے ٹکرائے گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی انتہائی بہترین برابر کافی جزا ہے۔ رب السماوات والارض، کون رب؟ رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ الرحمن، انتہائی عظیم رحمت کرنے والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس کا رعب اور دبدبا، اس کی ہیبت اتنی ہوگی کہ کوئی بھی قیامت کے دن اس سے خطاب کرنے، اس سے کلام کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کس دن کوئی بھی اللہ سے کلام کرنے پر تیار نہیں ہوگا، اس دن کے جس دن ملائکہ، جس دن حضرت جبرائیل اور سارے ملائکہ صف بصف اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ دن اتنا سخت دن ہوگا کہ کوئی بھی اپنے رب سے کلام کرنے پر تیار نہیں ہوگا، قادر نہیں ہوگا، مگر وہ من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے دے. وکان صوابا، اور اس نے درست بات کہی. ذالک الیوم الحق، جس دن کا کافر سارے عرصے ساری زندگی انکار کرتے رہے، اللہ نے اتنے دلائل گلوانے کے بعد فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے. وہ دن حق ہے جس دن قیامت میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا. جس نے اچھے اعمال کیے وہ بھی جمع ہوگا، جس نے برے اعمال کیے وہ بھی جمع ہوگا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اللہ نے سارے دلائل کو ذکر کرنے کے بعد، قیامت کے حق ہونے کے بیان کے بعد فرمایا جو چاہے تو اب اپنے رب کی طرف راہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں انتہائی قریب آنے والے عذاب سے ڈرا چکے ہیں. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن ہر انسان دیکھے گا اسی چیز کو جس کو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. جو انسان نے اعمال کیے، جو کام کیے، وہ قیامت کے دن اس کے سامنے ہوں گے اور وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، آج تو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی کافر اپنی آنکھوں سے اس عبرتناک مناظر کو دیکھے گا، جہنم کے عذابات کو دیکھے گا، تو پھر کافر پکار اٹھے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، پھر کافر پکار اٹھے گا کہ کاش کہ میں تو مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا. تو اللہ رب العزت نے بالکل واضح انداز میں، بہت ہی سری انداز میں دلائل کے ساتھ ہر چیز کو بیان فرما دیا. اب عقل مند وہی ہے کہ جو اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے. مسلمان بھی اپنے رب کے حضور حاضر رہے، اسی پر قائم رہیں، اور جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی ان دلائل کا مشاہدہ کرے اور ان دلائل کو دیکھیں کہ وہ رب کتنا عظیم رب ہے، وہ رب کتنا طاقتور ہے کہ جس نے زمین کو ہمارے تابع بنا دیا. تو اللہ رب العزت نے سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی رب ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو اب تم ان کے راستے میں چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو جو اتنے عظیم طاقتوں کا مالک ہے، تو اس کو دوبارہ تمہیں زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ بآسانی تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. ایک چیز نئے سرے سے بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بنانے کے بعد اس کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت جب پہلی مرتبہ تمہیں بنانے پر قادر ہے تو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انسان تو اتنا محدود اور چھوٹا سا جسم ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں پر اور اس کی قدرت پر غور کرو کہ اس نے تمہارے اوپر 7 عظیم و شان مضبوط آسمان بنا دیے، اور یہ اس کی قدرت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا اور قیامت میں چاہے گا ان 7 آسمانوں کو کھول دے گا اور پھر ان سے لگاتار ملائکہ نازل ہوں گے. اس نے اتنا بڑا سمندر بنا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان دونوں سمندروں کو ایک ساتھ ملا کر بہا دے گا، سارے سمندر خشک ہو جائیں گے. جو اتنی عظیم و شان طاقتور پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کا یہ عظیم اظہار ہے. لیکن جب اس کے غضب کا دن آئے گا تو یہ پہاڑ بالکل ریت کی طرح ہو جائیں گے اور ہوا میں بکھرتے ہوں گے، چلائے جائیں گے. ایسا نظارہ پیش کریں گے جیسے دھوپ کے اندر باریک سے چمکتے ہوئے ریت کے ذرے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ پانی کا دھوکہ دیتے ہیں. اس نے اپنی قدرت کا عظیم ذکر فرما کر لوگوں کو، مخلوق کو اس جانب توجہ دلائی کہ اس کی عظیم طاقت سے اپنا رخ نہ پھیرو، اس کی قدرت سے روگردانی نہ کرو، اس کی طاقت، اس کی قدرت کو اپنے پیش نظر رکھو اور اس کی بنائی ہوئی مخلوقات پر غور کرتے رہو تاکہ تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ رہے اور اس کے خلاف نہ جا سکو، اس کے خلاف نہ جا سکو، اس کی باتوں سے انحراف نہ کر سکو. اس نے جو کام کا حکم دیا وہ کام کرتے چلے جاؤ، جس کام سے منع کیا اس کام سے باز آ جاؤ. اگر باز آ گئے تو تمہارے لیے کامیابی کی جگہ ہے، ہر چیز تمہیں میسر ملے گی. ایسی چیزیں جن کا تصور بھی انسان کے ذہن و قلب پر نہیں گزرا، اور اگر اس کی نافرمانی کی تو پھر کوئی خیر کی چیز نہیں ہے. انتہائی دردناک ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا انتہائی خطرناک ٹھکانہ ہے، اور پھر سرکش اس میں رہیں گے.
ان کو نہ تو پینے کا پانی ملے گا، نہ کھانے کی کوئی چیز ملے گی، نہ نیند ہوگی، سکھ کا کوئی انتظام وہاں نہیں ہوگا۔ اگر وہ پانی پینے کی خواہش کا اظہار کریں گے تو ان کو انتہائی گرم دیکھتا ہوا پانی پلایا جائے گا، انہیں جہنمیوں کی جمع شدہ پیپ پلائی جائے گی۔ اگر وہ کھانے کی تمنا کریں گے تو انتہائی خطرناک قسم کے کانٹے ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے جو ان کے حلق میں ہی پھنس جائیں گے۔ تو اتنا دردناک عذاب جہنم میں جہنمیوں کو ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے سجود رکھیں، اپنی ہی عبادت پر ہم تمام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ الہ العالمین جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، الہ العالمین ہم تمام کی تمام جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، دین اسلام پر قائم عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن مجید فرقان حمید کو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیشہ ہمیں درس قرآن کی زینت بننے کی توفیق عطا فرما، شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس طرح ہم موجود ہیں اپنے دوست احباب کو بھی ہمیں اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمیں جہنم کے عبرتناک عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت کی طرف لے جائیں، جنتی بنا دیں۔ الہ العالمین اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔